اب دیکھیں نا لوگ، اگر ہم لوگوں کے مذہب پر چلیں لوگ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، وہ ہمیں اچھے راستے سے نکال کر برے راستے کی طرف لے جائیں گے. ارے بھائی یہ راستہ بہت اچھا ہے، بڑا بہترین راستہ ہے، جس طرح کہ ان کو لوگوں نے مشورہ دیا مشرک عورت سے شادی کر لو، اس کو چھوڑ دو. اس لیے میرے محترم اس پر کبھی بھی نہ آئیے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، بھاڑ میں جائے لوگ. یار سیدھی بات ہے، 100 سنار کی 1 لوہار کی، لوگ جائیں بھاڑ میں. بھائی ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، لوگوں کا پڑھا ہے. تو اس لیے اس عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نہیں بھائی، جو قرآنی فیصلہ ہے میں اس کے مطابق کیا کروں گا، اگرچہ مشرکہ عورت کتنی بھلی کیوں نہ. قرآن نے یہی فرمایا. تو ایمان ضروری ہے. اسی لیے واقعہ آتا ہے کہ ایک حضرت انس رضی اللہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تھی. ظاہر بات ہے شوہر ان کے اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی، شہید ہو جایا کرتے تھے، فوت ہو جایا کرتے تھے. دوسری شادی عیب نہیں تھا، کسی اور سے نکاح، ورنہ یہ بیوہ عورت کہاں جائے گی. آج کل ہمارے معاشرے میں بیوہ عورتوں کا کیا حال ہے. اس سے بہتر نہیں کہ بیوہ کا نکاح کر دے، کسی کی گھر کی عزت ہوگی، گھر میں بیٹھی رہے گی، لوگ ان کو کیا کریں گے، بھائی خاوند کما کر دے گا. ورنہ بیوہ عورت تو کبھی ایک کے گھر میں گئی، کچھ مل گیا 500 روپے کا نوٹ، کسی دوسرے کے گھر میں. یہ عزت پیاری ہے یا یہ عزت پیاری ہے کہ انسان بیوہ عورت کو اپنے گھر کی عزت بنا لے اور اس کو کما کر دے، گھر کی وہ رونق بنائے اور گھر کی ملکہ اس کو بنائے. یہ پیاری چیز. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ بیوہ ہو گئی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان کو پیغام، نکاح کا پیغام دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ، صحابہ میں سے ہر ایک داعی تھا اور اپنی بات پر جمع تھا، اپنے اصولوں کے خلاف کام نہیں کیا کرتے تھے. یہ تو ہماری بد نصیبی آج ہوتی جا رہی ہے. مالدار کو دیکھتے ہیں اصول کچھ اور رکھتے ہیں، غریب کو دیکھتے ہیں اصول. یہ آج ہم دینداروں میں بھی یہ بیماری آ چکی ہے. یہاں اگر کوئی چمکتی گاڑی والا ہے نا، پھر دیکھتا ہوں میں ایسے بھاگیں گے اس کے پیچھے. معذرت چاہتا ہوں، صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی. ابے چمکتی گاڑی ہوگی اللہ اور دے اس کو، لیکن ہم مال دیکھ کر کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں منصب کے اعتبار سے جو اللہ نے اس کو عزت دی وہ بہتر ہے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، مثلک لا یرد، آپ جیسے انسان کسی کو پیغام نکاح دے، آپ جیسے انسان کا یہ نکاح کا پیغام رد نہیں کیا جاتا، ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. لیکن مسئلہ یہ آپ غیر مسلم، میں مسلمان، مسلم اور غیر مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان ہو جاؤ، میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. اب جب مذہب ایک ہو گیا، اب نکاح کر لی انہوں نے. مشکات شریف، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام نے کس موقع پر فرمائی یہ بات؟ نبی علیہ السلام کی ہر بات کسی وجہ سے ہوتی. آپ علیہ السلام تو عقل و دانش رکھنے والے اعلیٰ قسم کے انسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر فرمائی؟ ہوا یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی، قیلا اس کا نام تھا، قیلا. تو ایک آدمی نے جو مکے میں رہنے والا تھا نکاح کا پیغام دیا کہ آپ کیا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے بھی یہی ڈیمانڈ دی، آپ اسلام قبول کر لیں، میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. یہ باقاعدہ مکے سے چلا مدینے پاک آیا ایک عورت کی خاطر کہ اس سے نکاح کروں گا، اسلام بھی کیا قبول کرنے کو تیار ہوں. اللہ کا نظام ایسے کہ اس صحابی کا اصلی نام چھپ گیا، اس لیے کہ وہاں سے آیا تھا یہاں، اس لیے اصلی نام چھپ گیا. مشہور کس سے ہو گیا؟ مہاجر ام قیس. اس قیلا کی کنیت تھی ام قیس، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو ام قیس کی خاطر مکہ سے مدینے آیا ہے، لیکن اسلام اس نے قبول کیا ہے. اب یہ نبی کا صحابی بن گیا. معلوم ہوا مشرک عورت کا کافر سے، اور اسی طرح مسلمان عورت، مشرک عورت کا وہ مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس کا برعکس، اس کے برعکس بھی کیا کر لیں کہ مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح اور نبھا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم نے اسی بات کو کیا ہے واضح کر کے بیان فرمایا. لیکن چونکہ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ مسلمان عورت
وہ کیا ہے، وہ اگر سامنے والا یعنی آدمی تو مسلمان ہے لیکن سامنے والی عورت کتابیہ ہے، یا عورت مسلمان ہے سامنے والا مرد کتابی ہے. کتابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ یہودی اور عیسائی کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں. کہ یہودی وہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں اور عیسائی انجیل پر ایمان رکھتے ہیں. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. تو ان پر یہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل کتاب. چونکہ خود قرآن کریم نے 5ویں بارے میں اس بات کو واضح کر کے بیان فرمایا ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ہوں، اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہے. چونکنا نہیں، پوری بات میں عرض کروں گا کہ نکاح ان سے ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اہل کتاب ہوں، یعنی یہودی اپنے یہودی مذہب کو مانتا ہو، عزیر علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، ان کو اللہ کا نبی مانتا ہو. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہو، انجیل پر ان کا عقیدہ اور ایمان ہو، تو ان کو عیسائی کہتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اگر کسی کا یہ اپنے مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ اہل کتاب ہوئے، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے ان شرائط کے ساتھ کہ یہ اپنے مذہب کو مانتے ہوں، اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں. تو مسلمان مرد اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کسی بھی صورت میں نہ مشرک سے نکاح کر سکتی ہے، نہ اہل کتاب مرد سے نکاح کر سکتی ہے. مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت اگر مسلمان ہے وہ اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو میں اصول عرض کر دوں بات سمجھ میں آ جائے گی. اس میں 2 اصول یاد رکھیے گا کہ عورت مرد کے زیر اثر ہوتی ہے، عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. عورت کو جیسے مرد ماحول دے گا وہ اس ماحول کو کیچ کرے گی، لے لے گی. دوسرا اصول یہ ہے اہل کتاب کا کفر، اہل کتاب کی گندگی مشرکوں کے مقابلے میں کم ہے، ہلکے درجے کی ہے. ان 2 اصولوں کی وجہ سے قرآن نے اجازت دی ہے کہ مرد اہل کتاب عورت یعنی یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی. وہ جو پہلا اصول اگر آپ نے ذہن میں رکھا کہ عورت مرد کے زیر اثر ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان عورت اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی سے اگر اس کا نکاح کیا جائے گا تو یہ اس کے ماتحتی میں آ جائے گی. جب اس کے ماتحتی میں آ جائے گی، اب وہ مرد اس کے اوپر اپنا قبضہ جماتا ہے اور اس کے اوپر مسلط ہو کر اس کو اپنا تسلط اس پر قائم کرے گا. تو وہ مرد اس عورت کو بھی یہودی بنا دے گا، وہ مرد اس عورت کو عیسائی بنا دے گا. اس لیے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور، عورت مرد کی تابع دار، عورت مرد کے زیر سایہ. اس اصول کی وجہ سے شریعت نے فرمایا عورت تو اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے. اس لیے کہ اہل کتاب عورت کو جب وہ اپنے نکاح میں لے گا تو مسلمان مرد اس کو کہے گا بھائی چلنا ذرا سے روزے میں چلتے ہیں، آجا مکی مسجد کی ذرا ہوا کھا کے آتے ہیں، آجا چل ذرا 15 دن کے لیے جاتے ہیں رائمنڈ بھی ذرا چکر لگا. تو وہ مرد اس کو وہ ماحول دے گا. تو اس اہل کتاب کو جب وہ اچھا ماحول دیا جائے گا وہ عورت متاثر ہوگی اور یہودیت کو خیر بات کہہ دے گی، عیسائیت کو خیر بات کہہ دے گی، اسلام قبول کر لے گی. لیکن اگر اس کا الٹا کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ عورت کو خراب کر دے اور وہ مسلمان عورت وہ کیا ہو جائے، عیسائی یہودی ہو جائے. اس لیے کہا کہ اہل کتاب مرد کے ساتھ تو مسلمان عورت کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کر سکتی، مشرک کے ساتھ تو دونوں ہی نہیں کر سکتے، لیکن اہل کتاب عورت کے ساتھ مسلمان مرد کیا نکاح کر سکتے. اگر یہ اصول ہمارے کیا ہے سامنے آئے. اب سوال ہوگا یہ تو پھر کیا مزے آ گئے بھائی، یہ اٹلی جاؤ اور شادیاں وادیاں کرو، مزے کرو، غل غپاڑے کرو. بات یہ ہے یہ اس زمانے کی اہل کتاب مراد ہے. دیکھیں کچھ شریعت کے مسئلے وہ عرف اور معاشرے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں، کچھ سارے نہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کے جوتے اترے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو آپ کی نقل کرنے والے ہیں۔ کیا صحابہ تھے، پوچھتے نہیں تھے کس میں لوجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، ہم تو آپ کی نقل کرنے والے ہیں، جیسے آپ کہیں گے ایسے ہم کریں گے، آپ نے یہ کام کیا ہم نے کر لیا، ہم نے نہیں پوچھنا آپ سے، بس آپ کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتے آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر نماز پڑھو۔